کلیات کنہیا لال کپور میں سے ایک مضمون دانت نکلوانا۔ شیکسپیئر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاکس سے شاکر انسان بھی دانت کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اس فقرے کی صداقت کو صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کو شیکسپیئر یا میری طرح دانت کا درد ہوا ہو، ورنہ عام انسان تو اس فقرے کو پڑھ کر بے اختیار مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شیکسپیئر بھی کتنا سادہ لو آدمی تھا، اگر دانت کے درد کی بجائے کالنج کا درد یا جگر کا درد لکھ دیتا تو شاید میں مان جاتا، مگر دانت کا درد، حتیٰ کہ کسی دن اس کو اچانک رات کے 11 بجے دانت کا درد عادب آتا ہے، پہلے وہ شاکر بننے اور شیکسپیئر کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے اور دل کو یوں تسلی دیتا ہے کہ آخر غالب مرحوم نے بھی تو فرمایا ہے درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، پھر خواہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب 2 دن کے بعد یہ درد اسے رات مطلقاً سونے نہیں دیتا اور اس کی وجہ سے وہ گھر میں کسی اور کو مطلقاً سونے نہیں دیتا تو اسے شیکسپیئر کی بات کا کچھ یقین ہونے لگتا ہے، اور تیسرے دن صبح وہ اپنے آپ کو کسی دندان ساز کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا پاتا ہے۔ بعین ہی یہی حال پچھلے ہفتے میرا ہوا۔ ویسے تو میں تقریباً ہر درد سے آشنا ہوں، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ دانت کے درد میں وہ تڑپ پوشیدہ ہے کہ درد دل، درد گردہ، درد جگر تو اس کے مقابلے میں عین راحت ہے۔ چنانچہ جب متواتر 3 رات کراہنے اور ہمسائے کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی درد میں کچھ افاقہ نہ ہوا تو میں نے ڈاکٹر اندر کمار کی دکان کا رخ کیا۔ آپ دانتوں کی بیماریوں کے ماہر ہیں اور دانت بجلی سے نکالتے ہیں۔ شاید مؤخر ذکر چیز نے مجھے ان کی جانب رجوع کرنے کو اکسایا، کیونکہ بجلی کے سوا شاید ہی کوئی دوسری چیز مجھے بچا سکتی۔ چنانچہ میں نے ان کی دکان میں لپکتے ہوئے کہا، میری بائیں داڑھ فوراً بجلی سے نکال دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے میری طرف تکتے ہوئے کہا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ مجھ سے راہ و رسم بعد میں بڑھا سکتے ہیں، پہلے میری بائیں داڑھ نکالیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، تشریف رکھیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی نکالے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مجھ پر سوالات کی بمباری شروع کر دی، مثلاً کب سے درد ہے، کیوں درد ہے، اوپر والی داڑھ میں ہے یا نیچے والی داڑھ میں، اس سے پہلے بھی کبھی دانت نکلوایا ہے، کیا صرف ایک ہی دانت نکلوانا چاہتے ہیں؟ اب میں تھا کہ درد سے بےتاب ہو رہا تھا اور ہر سوال کا جواب دینے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، مگر ڈاکٹر صاحب کے برابر مسکرائے جا رہے تھے، اور جب میں درد سے کراہتا تو ان کی مسکراہٹ زیادہ دل آویز اور دلکش ہو جاتی۔ آخر جب انہوں نے 2-3 دفعہ میرے منع کرنے کے باوجود اچھی طرح داڑھ کو ہلایا اور دیکھا کہ شدت درد سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہوا چاہتی ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی دانت کا درد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود 2-3 اوزار گرم پانی میں ابالنے لگے۔ میں نے کہا، جی حضرت جلدی کیجئے، بجلی سے میری داڑھ نکالیے۔ کہنے لگے، آج بجلی خراب ہو گئی ہے، اس لیے داڑھ ہاتھ سے ہی نکالنا پڑے گی۔ جتنا عرصہ اوزار گرم ہوتے رہے وہ مجھے دانت کی خرابیوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر لیکچر دیتے رہے۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا کی تمام بیماریاں دانتوں ہی کے خراب ہو جانے سے پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ بدہضمی سے تپدق تک جتنے امراض ہیں ان کا علاج داڑھ نکلوانا ہے۔ اس لیکچر میں آپ نے اس ملک کے لوگوں کی عادات پر بھی کچھ تبصرہ کیا، مثلا یہاں کے لوگ بے حد بے پرواہ واقع ہوئے ہیں۔ امریکہ اور انگلینڈ میں ہر آدمی سال میں 4 دفعہ دانت صاف کرواتا ہے، مگر یہاں لوگ اس وقت تک دانت ساز کی دکان کا رخ نہیں کرتے جب تک دانت کو کیڑا نہ لگ جائے، سارا مسوڑا تباہ نہ ہو جائے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی بھی دانتوں کی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ اگر لوگ ذرا محتاط ہوں تو آج ان کی مشکلیں حل ہو جائیں۔ اس قسم کے متعدد جملے وہ ایک ہی سانس میں کہہ گئے، حتیٰ کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ہمارے ملک کے سچے خیر خواہ صرف آپ ہیں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو خدا جانے ہمارے ملک کی کیا حالت ہوتی۔ جب اوزار گرم ہو چکے تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اب انجیکشن ہوگا،
انجیکشن کے نام سے مجھے روز اول سے ہی چڑ ہے، کیونکہ میرے خیال میں انجیکشن مہذب طریقے سے ایذا پہنچانے کا دوسرا نام ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے یقین دلایا کہ انجیکشن سے کسی قسم کا درد نہیں ہوتا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ کس قدر مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے تھے، کیونکہ انجیکشن سے کافی درد ہوا۔ انجیکشن کرنے کے 2-3 منٹ بعد انہوں نے زنبور پکڑا اور اب مجھے وہ انسان کی بجائے موت کا فرشتہ نظر آنے لگے۔ دل میں آیا کہ ہمت کر کے بھاگ نکلوں۔ میں اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے ذرا نرمی سے کہا، میں آپ کو 12ویں دفعہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو مطلقاً درد نہیں ہوگا۔ میں نے دبی آواز سے کہا، میں آپ کو 12ویں دفعہ یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ کی بات کا یقین نہیں۔ مگر انہوں نے معاملے کو طول نہ دیتے ہوئے مجھے منہ کھولنے کو کہا۔ وہ داڑھ کو زنبور کی گرفت میں لائے اور مجھے محسوس ہوا کہ اب وصیت کرنے اور احباب اور اقربا کو آخری تلقین کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ انہوں نے زنبور کو جھٹکا دیا اور درد حد سے گزر کر قضا معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے دوسرا جھٹکا دیا اور میں سمجھا کہ اب انہوں نے مجھے ضرور جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد دانت اور زنبور میں ایک باقاعدہ کشتی شروع ہوئی۔ داڑھ اپنی جگہ پر اس طرح قائم تھی جس طرح قطب مینار ہزاروں زلزلوں کے باوجود اب تک اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے، مگر اس کھینچا تانی میں میں مفت میں ذبح ہو رہا تھا۔ یہ کشمکش یا کشتی کافی عرصے تک جاری رہی۔ آخر زنبور اور دانت میں یہ تصفیہ ہوا کہ آدھی داڑھ زنبور کے منہ میں اور آدھی میرے منہ میں رہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ ان کی گھبراہٹ دیکھ کر قریب تھا کہ میں بھی ہوش و حواس کھو بیٹھوں کہ انہوں نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، توبہ کتنی گہرائی میں ہے یہ داڑھ، بہت کوشش کی نہ ٹوٹے مگر ٹوٹ ہی گئی۔ درد سے کراہتے ہوئے میں نے کہا، اب کیا ہوگا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح میری باقی کی داڑھ نکالی، یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہیں دانت ٹوٹنے کا سانحہ کبھی پیش آیا ہو۔ بس صرف یہ سمجھ لیجئے کہ میری وہی حالت تھی جو آپ کی ہو اگر میں آپ کے بدن میں متعدد جگہوں سے لمبی لمبی سوئیاں چبوتا جاؤں اور ساتھ ساتھ آپ کو تسلی دیتا رہوں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی پہم کوشش کے بعد ڈاکٹر صاحب باقی داڑھ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس عرصے میں مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کئی بار اگلے جہان پہنچا ہوں اور کئی بار وہاں سے لوٹا ہوں، اور پھر آخر کار میں نے اپنے آپ کو نیم بسمل کی سی حالت میں ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا پایا۔ جب کچھ ہوش سنبھالا تو ایسا معلوم ہوا کہ منہ سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ایک گلاس لے کر جس میں خون سے ملتی جلتی رنگت والی کوئی دوائی گھلی ہوئی ہے، کرسی کے نزدیک کھڑے ہیں۔ اس کے بعد چند ثانیے نہایت عذاب کی حالت میں گزرے۔ ڈاکٹر صاحب غرارے کرنے کو کہہ رہے تھے اور میں انہیں ایمبولنس کار کے لیے فون کرنے کو عرض کر رہا تھا، اور ساتھ ہی سوچ رہا تھا کہ نزدیک کے پولیس اسٹیشن میں جا کر اس سانحے کی رپورٹ درج کرواؤں تو شاید ضرورت کے وقت کام آئے۔ بارے کہیں 15 منٹ کے بعد خون بہنا بند ہوا، کچھ ٹھارس بندھی، مگر اب سخت درد ہونا شروع ہوا، اور میں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ ڈاکٹر صاحب کی دکان میں بے غور و کفن مرنے کی نسبت گھر لوٹ چلوں۔ تانگے میں بیٹھ کر بڑی مشکل سے گھر پہنچا اور 1 گھنٹے تک اوندھے منہ بستر میں لیٹا کراہتا رہا۔ اس کے بعد جوں جوں درد کم ہوتا گیا، گال سوجتا گیا، حتیٰ کہ 2-3 گھنٹے کے بعد مجھے ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا میرے جسم پر کسی اور شخص کا چہرہ لگا ہوا ہے۔ اس وقت میں سمجھا کہ کیوں میرے ہم وطن دندان ساز کی دکان کا آسانی سے رخ نہیں کرتے۔